اللہ وبرکاتہ۔ معزز قارئین، ہمارا یہ چینل دین و دنیا کی علمی باتیں، اس چینل پر ہم وہ چیز اپلوڈ کرتے ہیں، وہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں جو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارے جاننے والوں کے لیے یا ہمارے متعلقین کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی۔ فضول کی ادھر ادھر کی اٹھا کر نہیں، بلکہ جس پہ تجربہ اور تحقیق ہوتی ہے اس کے بعد اسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں تقریباً الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس فیلڈ کے اندر کم و بیش یہ 9-10 سال کا عرصہ گزر رہا ہے۔ اتنے عرصے کے اندر اگر کچھ نہیں تو بھی کم و بیش 200 سے زائد لوگوں نے یا 300 کے قریب لوگوں نے ہم سے ایک سوال ضرور کیا ہے، اور ہمیشہ میں یوں ہی اس کا جواب دیا کرتا تھا، لیکن آج ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے اس چینل کے ذریعے سے بھی جو حضرات یہ سوال جن کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے یا جن کے ذہنوں میں اس کے مسائل اٹھ رہے ہیں، کیوں نہ ان تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے۔ بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے، اکثریت جو سامنے آتا ہے، خواتین بھی کرتی ہیں، مرد حضرات بھی کرتے ہیں، غریب بھی کرتے ہیں، امیر بھی کرتے ہیں، اپنے بھی کرتے ہیں، پرائے بھی کرتے ہیں۔ اکثریت یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں عامل کے پاس گئے، ہم نے اتنا عرصہ علاج کرایا، فائدہ کوئی نہیں ہوا، ہم نے اس عامل صاحب کو یہ بھی دیا وہ بھی دیا لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ بات یہ ہے یہاں پر جو مین چیز سمجھنے کی چیز ہے، ہمارے پاس بھی اکثر لوگ آتے ہیں اور یقیناً لازماً ہم بھی بہت سارے عمل ایسے ہیں جن پر ہدیہ یا جن پر جو ہے صدقات وغیرہ کراتے ہیں یا جن پر ہدیہ لیتے ہیں یا جن پر جو ہے اپنا محنت کا ثمر لیا کرتے ہیں۔ یہاں پر بات یہ ہے، سوال کا جواب سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ وہ یہ ہے کہ اگر کسی عامل کے پاس ہم جا رہے ہیں تو اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، اگر ہم کسی ڈاکٹر کے دروازے پہ جا رہے ہیں تو لفظ آخر بن کر نہیں جاتے، بلکہ وہاں پر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں تو یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب دوائی دیں گے، شفا اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ وہاں آپ کا یقین اور عقیدہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ڈاکٹر کو آپ کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، آپ کا واسطہ بنا دیتے ہیں، آپ کا سبب بنا دیتے ہیں۔ ان کے چند الفاظ لکھنا ہوتے ہیں، وہ دوائی لکھتے ہیں اور وہ دوائی آپ کے لیے نافع بن جاتی ہے، وہ آپ کے لیے فائدہ مند بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح آپ اگر کسی حکیم صاحب کے پاس جاتے ہیں تو یہی سوچ کر جاتے ہیں کہ حکیم صاحب دوائی دیں گے، شفا اللہ رب العزت کی ذات دے گی، اور یقیناً میرا یقین ہے، میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا، میرا 100% یقین ہے کہ جن آپ ڈاکٹر حضرات کے پاس یا جن حکماء کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو یہی کہتے ہوں گے کہ جی اب دوائی ہم نے لکھ کر دے دی ہے، یا دوائی ہم نے بنا کر دے دی ہے، یا یہ کام ہم نے آپ کا کر دیا ہے، یا آپ نے آپ کو میڈیکل کی دوائی لکھ کر دے دی ہے، جو ہم سے ہو سکا ہم نے کیا، باقی اللہ تعالیٰ خیر کریں گے، آپ وہاں سے لے لیجئے گا۔ یقیناً وہ اللہ کی طرف آپ کے نظریات اور عقائد کو خراب نہیں کرتے ہوں گے، یقیناً وہ آپ کو یہ مشورہ دیتے ہوں گے شفا اللہ تعالیٰ دیں گے، جی میں نے دوائی لکھ دی ہے یا میں نے دوائی بنا کر دے دی ہے، جو میرے اختیار میں تھا اتنا میں نے کر لیا ہے۔ اسی طرح لیکن یہاں کے برعکس یوں ہوتا ہے، جب ہم کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، یقیناً ہر ایک کا پیشہ، ہر ایک کا طریقہ، ہر ایک کا عمل، ہر ایک کا انداز، ہر ایک کا معاملہ علیحدہ ہے۔ ڈاکٹر آپ کو وہ دوائی دے گا جو آپ کو اس کا میڈیکل کہتا ہے، یا اس کا میڈیکل آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ جی اس مرض میں یہ دوا دی جائے، اس مرض میں یہ دوا دی جائے، اس مرض میں یہ دوا دی جائے۔
یہ ریئیکشن نہیں کرے گی، یہ یوں نہیں ہوگا، یوں نہیں ہوگا، وہ ڈاکٹر آپ کو اپنی سمجھ کے مطابق آپ کی بیماری کو سرچ کرنے کے بعد وہی دوا لکھے گا جو اس کی عقل اسے کہے گی، جو اس کی میڈیکل اسے سمجھائے گا، جو اس کے میڈیکل میں اس کے سامنے تجربات ہوں گے، وہ اسی کے مطابق آپ کو دوائی لکھ کر دے گا۔ اسی طرح جب آپ کسی حکیم کے پاس جائیں گے، وہ حکیم بھی آپ کو اپنی حکمت میں تجربہ کر کے وہ چیزیں لکھ کر دے گا یا وہ دوائی بنا کر دے گا، وہ جڑی بوٹیوں کا استعمال کرے گا جو اللہ کی ہزاروں نعمتیں ہیں ان میں سے ہی نکال کر وہ آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ وہ آپ کی جھولی میں وہ ہیرے اور جواہرات ڈال دیتا ہے، یعنی چیزیں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ نہ وہ حکیم کوئی علیحدہ چیز بناتا ہے، نہ وہ کوئی ڈاکٹر، اس کو میڈیکل اس کی اجازت دیتا ہے، اس کو اس کی حکمت اجازت دیتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس عامل پہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں اور فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے کہ ہم کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، اگر عامل صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ کو میں علاج کر رہا ہوں لیکن فائدہ آپ کو نہیں ہو رہا، آپ ایک کام کریں، جی آپ ایک جانور صدقہ کر دیں یا آپ 500 روپے صدقہ کر دیں، آپ گوشت صدقہ کر دیں، آپ 5 کلو گوشت صدقہ کر دیں، آپ بچوں کو چاول بنا کر کھلا دیں، آپ بچوں کو شیرینی بنا کر کھلا دیں، آپ بچوں کو جو ہے کھیر بنا کر کھلا دیں، XYZ اس نے کچھ بھی کہا، آپ فوراً آپ کی پیشانی پر بل آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی مولوی صاحب نے یوں کیوں کہا، صدقہ کیوں کرایا۔ صدقہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، ہزاروں پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، ہزاروں بیماریوں کو ٹال دیتا ہے۔ آپ اس عامل کا یہ احسان سمجھیں کہ اس نے آپ کو راہ خدا کی طرف متوجہ کیا ہے، آپ کو اس نے اس راستے پر لگایا ہے کہ آپ صدقہ کریں۔ اگر یہ بیماری نہیں جاتی تو کم سے کم اللہ اور بیماریوں سے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ اسی طرح اگر وہ عامل صاحب نے آپ کو کہہ دیا جی آپ اگربتیاں لے کر آ جائیں، آپ لوبان لے کر آ جائیں، آپ جی زعفران لے کر آ جائیں، آپ مشک لے کر آ جائیں، پھر آپ کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے، کبھی اس عامل سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، کبھی اس دوست سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، کبھی دائیں بائیں معلومات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ نے ڈاکٹر کے کہنے پر تو سب کیا، آپ نے حکیم صاحب کے کہنے پر تو سب کیا، لیکن عامل پر آپ کا یقین اور یہ معاملات اتنے ڈگمگا گئے، آپ کا معاملہ اتنا 19-20 ہو گیا کہ لہٰذا عامل نے نہ جانے اپنا گھر صرف آپ ہی سے بھرنا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب آپ ڈگمگا جاتے ہیں، آپ 19-20 ہو جاتے ہیں، آپ کے ذہنوں میں خیالات جنم لینا شروع کرتے ہیں، اس عامل کے بتانے کے بعد آپ صدقے کی طرف سوچ سمجھ کر جا رہے ہوئے، دیکھتا ہوں کر کے یہ معاملہ ہوگا یا نہیں ہوگا، بس اس عامل صاحب نے کہہ دیا مجھے، اب مجبوری ہے، اگر نہیں کراتا ہوں علاج تو نقصان ہو جائے گا، اس عامل صاحب نے یوں کہہ دیا، اس عامل صاحب نے یوں کہہ دیا۔ جب آپ کی سوچ ڈگمگا جائے گی، جب آپ کے خیالات ڈگمگائیں گے، آپ کے معاملات 19-20 ہوں گے، آپ کے ذہنوں میں بہت سارے خیالات جنم لیں گے، تو یقیناً 100% گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کا خدا کی ذات سے یقین اٹھ جاتا ہے، آپ 19-20 ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ عامل نے جو کہا نعوذ باللہ اس نے کفر کر دیا۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں بات یہ ہے، اگر کسی عامل کے پاس جا رہے ہو، آپ اپنا عقیدہ خراب نہ کرو، اپنا ایمان خراب نہ کرو، اپنے ایمان کو تزلزل کا شکار نہ کرو، آپ اپنے عقائد و نظریات کو خراب نہ کرو۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کسی عامل سے تو آپ اس سے علاج کروا لیں، آپ کو شفا ہوگی۔ اور اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، بجائے اس کے کہ دھکا زوری کوئی نہیں ہے، اور کسی کے پاس جا جا کر دھکے نہ کھائیں، بلکہ جہاں آپ کا دل مطمئن ہو جائے وہاں جا کے علاج کرائیں۔ اور اگر آپ اسی طرح مستقل جگہ ایک ہی جگہ پر بار بار جائیں گی اور دل 19-20 ہوگا اور جی خیالات میں بہت سارے سوچیں جنم لیے ہوئے ہوں گی، تو خدا کی ذات کا وہاں پہ تصور بھی ہمارے ذہنوں سے دور چلا جاتا ہے۔ تو 19-20 اور پریشان ہونے کی وجہ سے اس عامل کی محنت ضائع جاتی ہے جو شب روز محنت کرتا ہے۔ وہ میرے یا آپ کے باپ کا نوکر نہیں ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر آپ کے لیے میرے لیے پڑھائیاں کرے، دن کے اندر وہ آپ کے اور میرے لیے پڑھائیاں کرے، سارا دن جو ہے دنیا بھر کی مشقتیں اور پریشانیاں اٹھا کر وہ جو ہے آپ کے فائدے کے لیے سوچے۔ میری بہنوں بات یہ ہے، میرے بھائیوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے،
آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر کو 1000 روپے اگر فیس دیتے ہیں، آپ اپنی ایمانداری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہیں کہ کسی عامل کے پاس جا کر آپ 1000 روپے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ آپ 100 دفعہ سوچ سمجھ کے دیں گے۔ اگر کوئی دے بھی رہا ہوگا تو وہ یہ سوچ کر دے گا کہ اس کے پاس مجھے دوبارہ آنا ہے، یعنی اپنے فائدے اور مفادات۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے جو شب و روز محنت کرتا ہے، اس کے بھی گھر میں اولاد ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کے بھی معاملات ہیں، وہ بھی اپنی زندگی کو چلا رہا ہے، یقیناً اس کی بھی ضرورت ہے، جو اتنا وقت ہمارے لیے نکال رہا ہے، 2-4 گھنٹے ہمارے لیے بیٹھ رہا ہے، 2-4 گھنٹے ہمارے لیے پڑھائیاں کر رہا ہے، اپنے آپ کو بھی محفوظ کر رہا ہے، ہمیں بھی محفوظ کر رہا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے شفا دے رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر جب خیالات ڈگمگا جاتے ہیں تو عامل سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ تو جب بھروسہ اڑ جاتا ہے، اللہ کی رحمت کی برکتیں اڑ جاتی ہیں۔ جب برکتیں اڑ جاتی ہیں تو میرے بہن بھائیوں، وہاں جا کے ٹکرے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ کسی عامل کے پاس جائیں تو یقین کر کے جائیں کہ اللہ مجھے یہاں سے شفا دے گا، کیونکہ وہ عامل جو ہے وہ کوئی اور چیز نہیں پڑھتا، وہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے کلام سے آپ کو پڑھ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی تعویذ لکھتا ہے تب بھی رب کے کلام سے دے رہا ہے، اور اگر کوئی دم کر رہا ہے تب بھی رب کے کلام سے دے رہا ہے، اور اگر آپ کو کوئی پانی پڑھ کے دے رہا ہے تو اللہ کے کلام سے پڑھ کے دے رہا ہے، آپ کو تیل پڑھ کے دے رہا ہے تو اللہ کے کلام سے پڑھ کے دے رہا ہے۔ جب آپ کا یقین بھروسہ 19-20 ہوتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے، تو پھر کلام اللہ پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ میرا ایک تجربہ بھی ہے، میں نے بہت دفعہ اس کا تجربہ کیا ہے، میں نے بہت سارے عمل ایسے کر کے تجربہ کیا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ اس سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں اپنے تجربات کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی عامل کے پاس جائیں اور بہترین طریقے سے اعتماد اور بھروسے سے علاج نہ کروائیں، اور 19-20 اور خیالات اور سوچ اور جو ڈگمگائی ہوئی سوچوں کے ساتھ آپ اس کا اپنا علاج کرائیں گے، تو علاج 100% کہتا ہوں نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ علاج کرنے کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے کہ اللہ مجھے یہاں سے شفا دیں گے، اللہ میرے شفا کا ذریعہ اس کو بنائیں گے، یا اللہ کا کلام یہ پڑھ رہا ہے، یہ کلام مجھے، اللہ کا کلام مجھے شفا دے گا۔ آپ کا یقین جتنا پختہ ہوگا، اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرما دیں گے۔ یہ ذہن میں رہے کہ میں آپ کا خیال اور عقیدہ اور نظریات خراب نہیں کر رہا، بلکہ میں آپ کو یہ بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یقین اللہ کے کلام پر ہونا چاہیے، اس کی محنت، اس کا ثمر، وہ جو کر رہا ہے اس پر یقین ہونا چاہیے کہ میرے لیے بہترین کر رہا ہے اور ایمانداری سے کر رہا ہے۔ جب آپ کا بھروسہ اس پر ہوگا، آپ اس کو اس طرح سے تعاون بھی کریں گے، آپ اس کا خیال بھی کریں گے، آپ اس کی ضروریات کا خیال بھی کریں گے، تو یقیناً انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آئے گا۔ جب وہ اچھے طریقے سے علاج کرے گا تو آپ کی معاملات کو اللہ رب العزت سے اپنی دعاؤں میں مانگ بھی رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، یا اللہ اس کو میں نے یہ عمل دیا، میں نے تیرے کلام سے دیا، یا اللہ میں نے تیل پڑھ کے دیا، تیرے کلام کی برکات حاصل کر کے دی، یا اللہ جو میں نے کیا تیرے کلام سے کیا، تیری ذات پہ بھروسہ کیا، تیری ذات پہ یقین کیا، میں اللہ اس کے لیے شفا کے ہاتھ اٹھاتا ہوں، یا اللہ تو اسے شفا عطا فرما دے۔ جب وہ دعائوں میں بھی آپ کو یاد رکھے اور آپ کو اعمال میں بھی یاد رکھے گا، تو اللہ رب العزت کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے، اللہ آپ کو اس کی محنت کا ثمر ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی عطا فرما دیں گے، صحت عطا فرما دیں گے، اور اگر آپ کا یقین ڈاماڈول ہوگا، 19-20 ہوگا اور اوپر نیچے ہوگا، تو یقیناً آپ کو بھی فائدہ کوئی نہیں ہونا، اور اس عامل صاحب کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا، اس بیچارے کی محنت چلی جائے گی، آپ کا آنا جانا اور ضائع چلا جائے گا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، بالکل خلاصے میں، آخر میں 2 باتیں بالکل خلاصے میں سمجھا رہا ہوں، کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو یہ یقین کر کے جائیں کہ سبب اسباب کے دائرے میں ہم دوائی لے رہے ہیں، شفا ہمیں اللہ دے گا، اور جاتے وقت سب سے پہلا کام کریں، ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں تو آپ کم سے کم کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے جائیں۔ آپ نے ڈاکٹر کو جا کے 500 روپے فیس دینی ہے، تو 50 روپے اگر اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر کے چلے جائیں تو کوئی قیامت نہیں آتی۔ پھر اسی طرح جب آپ کسی حکیم کے پاس جائیں تو کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے جائیں، اور یقین اور عقیدہ بنا کر جائیں کہ اللہ شفا تو ہی دے گا، میں اسباب کے دائرے میں اس حکیم صاحب سے دوائی لے رہا ہوں، اس کے اندر شفا ڈالنے والی ذات تیری ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی عامل کے پاس جائیں
تو آپ اس عامل سے تعویذ دیں تو تعویذ لیں، تیل دے یا پانی پڑھ کے دے یا XYZ کچھ اور عمل کر کے دے، تو آپ یہ یقین کر لیں یا اللہ پاک شفا آپ نے دینی ہے، آپ کے کلام کی برکت ہم نے حاصل کی ہے، یا اللہ اس کلام کی برکت کی وجہ سے اور اس بزرگ کی یا اس عامل کی یا اس اللہ والے کی یا اس مولوی صاحب کی یا اس قاری صاحب کی، یا اللہ اس کی دعاؤں میں، یا اللہ ہمیں بھی شامل فرما کے، یا اللہ اس کی دعاؤں کے توسط سے ہمارے ان کاموں کو مکمل کر دیجئے، یا ہماری ان بیماریوں کو دور فرما دیجئے۔ آپ بھی دعائیں کیا کریں، وہ بھی دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کسی کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ تو جب کسی عامل کے پاس جائیں تو یہ سوچ کر جائیں، میں ایک ڈاکٹر کو اگر 1000 روپے دے رہا ہوں تو مجھے عامل کو بھی دینے چاہیے، تاکہ میں اس کی ضروریات کا خیال رکھوں گا تو وہ بڑھ چڑھ کر کے بہترین سے بہترین میرے علاج کا خیال کرے گا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ عقیدہ بنا لے کہ ہر عامل صرف تعویذ دے سکتا ہے، ہر عامل آپ کو تیل پڑھ کے دے سکتا ہے، عامل آپ کو پانی پڑھ کے دم کر کے دے سکتا ہے، عامل آپ پر دم کر سکتا ہے، عامل بہت سارے جو اعمال ہمیں بتائے گئے وہ سب کر سکتا ہے، لیکن شفا کا مالک صرف اللہ ہے۔ وہ محنت کا مکلف ہے، وہ شفا کا مکلف نہیں ہے۔ وہ محنت کر سکتا ہے، وہ آپ کو شفا نہیں دے سکتا، شفا اللہ کی ذات دے گی۔ جس طرح ڈاکٹر دوائی لکھ سکتا ہے، شفا اللہ دیں گے، حکیم دوائی دے سکتا ہے، شفا اللہ دیں گے، اسی طرح عامل تعویذ، تیل، پانی ہر چیز پر کے دم کر کے دے سکتا ہے، عمل کر کے آپ کی پڑھائی کی کاٹ کر سکتا ہے، لیکن شفا اللہ کی ذات دے گی۔ عقیدہ ایمان یہ ہو، اگر آپ کا عقیدہ ایمان اللہ کے علاوہ کسی اور پر ہے تو پھر اپنے ایمان کی بھی میرے بھائیوں خیر منائیں اور اس سامنے والے کی بھی خیر منائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا عقیدہ 19-20 ہونا یا عامل کا عقیدہ 19-20 ہونا یا ڈاکٹر حکیم کا عقیدہ 19-20 ہونا یہ نقصان کا باعث ہے، فائدہ مند نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو خلاصتاً یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ اکثر جو سوال آتا ہے، جی ہم عامل کے پاس گئے فائدہ نہیں ہوا، ہم ڈاکٹر کے پاس گئے فائدہ نہیں ہوا، فلاں عامل نے کاٹ کی فائدہ نہیں ہوا، فلاں نے تیل پڑھ کے دیے اتنے میں نے پیسے خرچ کیے فائدہ نہیں ہوا۔ آپ عامل کی محنت کو سامنے رکھ کر، آپ عامل کی محنت کو سامنے رکھیں، آپ عامل کے حقوق کو سامنے رکھیں، آپ اس کی شب و روز کی محنت کو سامنے رکھیں، پھر آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کیا میں اس کی محنت کا جو ہے ثمر دے رہا ہوں، کیا میں اس کے ساتھ وہ تعاون کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے؟ یقیناً جواب یہی آئے گا کہ نہیں۔ تو لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ عاملین کے ساتھ تعاون کریں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، اور اخلاق کے دائرے کے اندر ان سے جو چیزیں ضروریات زندگی کی ان کے ساتھ تعاون بھی کریں، اور ساتھ ساتھ ان سے جو تعویذات چیزیں ملیں ان کا صحیح استعمال بھی کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو شفا بھی عطا فرما دے گی۔ جتنا آپ کا یقین کامل ہوگا اتنی آپ کو شفا مل جائے گی۔ یقین آپ کا کامل نہیں ہوگا تو آپ کو شفا نہیں ملے گی، یہ بات ذہن میں رہے۔ عامل شفا نہیں دے سکتا، آپ کو ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا، آپ کو حکیم شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمیں اسلام سکھاتا بھی ہے۔ ہم جتنے کام کرتے ہیں سارے کے سارے کام، سارے کی ساری چیزیں، ڈاکٹر دوائیاں اور حکیم اپنی حکمتیں اور عامل اپنے عمل، اس ساری چیزیں ایک یقین پر ہیں کہ اللہ رب العزت اس میں برکتیں ڈال کے شفا عوام الناس کے لیے دیں گے، تو ہم اسی بنیاد پر محنت کرتے ہیں۔ شفا کی ذات اللہ کی ہے، تو اس لیے میرے بہن بھائیوں اپنے معاملات پہ غور کریں اور اللہ سے مانگتے بھی رہیں، انشاءاللہ آپ کو شفا ملتی رہے گی۔ اگر آپ کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ صرف شفا ڈاکٹر دے گا تو یقیناً آپ اپنے ایمان کی خیر منائیں، اگر شفا حکیم دے گا تو اپنے ایمان کی خیر منائیں، اگر شفا عامل دے گا تو اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ تو میرے بہن بھائیوں آپ سے گزارش ہے خدا را اپنے عقیدے اور ایمان کو خراب نہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔